وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. گزشتہ جمعہ ہم نے کار سیدنا محبوب سبحانی غوث سمدانی سید الاولیاء سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدات کا ذکر کیا کہ آپ نے 25 سال تنہائی کے اندر بغداد معلیٰ سے دور کرخ کے جنگلات اور مدائن کے خرابات میں گزارے اور وہاں آپ یاد الہی میں مصروف رہے. زہد دنیا سے یکسر الگ ہو کر آپ نے اس وقت کو گزارا اور اس دوران جو آپ کو مختلف امور درپیش آئے جس میں ہم پچھلے جمعے ذکر کر آئے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو دنیا میرے پاس مختلف صورتوں میں آتی لیکن دنیا میری آنکھوں میں نہ سما سکی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی رنگینی اور دنیا کی طرف رغبت سے محفوظ رکھا اور اپنی ذات پاک کی طرف متوجہ رکھا. اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ شیاطین مختلف ڈراؤنی صورتوں میں گروہ در گروہ مجھے اس راہ سے کہ جو راہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت الفت اور اس کی یاد و عبادت کی راہ ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ہر بار میری مدد فرمائی اور وہ شیاطین مجھ پر غالب نہ آ سکے. اور تیسری چیز محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ نفس تھا، کبھی تو یہ میری فرما برداری کرتا. فرما برداری کیا ہے کہ آپ یہ تو پچھلے جمعے بھی سن چکے اور دیگر اوقات میں بھی ہم نے کئی بار اس کو ذکر کیا کہ ساری رات قیام کرنا، ساری رات نوافل ادا کرنا. اب نیند کسے نہیں آتی، آرام کسے پسند نہیں ہوتا اور کھڑے ہونے کی تھکان کسے نہیں ہوتی، کچھ دیر سستا لینے کا جو من ہے وہ کس کا نہیں کرتا، یا بھوک لگی ہوئی ہو تو لذیذ خوراک یا ضرورت سے بھی زیادہ کھانے کو کون ہاتھ کھینچتا ہے. تو نفس ان چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور مومن کا دل جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ جو وقت آرام میں گزرنا ہے وہ بھی یاد الہی میں گزر جائے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو نفس ہے وہ کبھی تو فرما برداری کرتا کہ یہ ساری راتوں کے قیام اور مجاہدے کے اندر دقت نہ ڈالتا، کوئی سستی کی بات یا اس طرف سے دل ہٹانے کی بات نہ کرتا، لیکن کبھی نفس جو ہے وہ میرے ساتھ جھگڑتا بھی اور مقابلہ بھی کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے نفس پر بھی غلبہ عطا فرمایا، اس کی خواہشات پر بھی غلبہ عطا فرمایا. اچھا، یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ مالک کریم فرماتا وجاہدوا فی سبیلہ، میری راہ کے اندر جد و جہد کرو، میری راہ کے اندر کوشش کرو. اور حدیث قدسی میں ذکر ہوا جو مشکاہ شریف میں ہے، فرمایا کہ میرا بندہ ایک بالشت یعنی ایک گٹھ میری طرف آتا ہے اور میری رحمت آدھا گز یعنی ایک ہاتھ اس کی طرف جاتی ہے، اور میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے اور میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے. تو جب بندہ صدق سے اس راستے پر چلتا ہے تو انسان کو اس راہ کے اندر بہت زیادہ مسائل کا اور معاملات کا سامنا رہتا ہے، لیکن اگر عزم مصمم ہو، ارادہ پختہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ بندے کے شامل حال رہتی ہے. اگر بندہ اس راہ پہ چلتے ہوئے خود متذبذب ہو یعنی بے یقینی کی دنیا میں پھر رہا ہو، خود ہی وہ اس چیز سے نا آشنا ہو، یعنی اس کا دل دماغ جو ہے وہ ایک راہ پر نہ ہو، دل کچھ اور طرف لے جا رہا ہے، دماغ کچھ اور طرف لے جا رہا ہے،
تو پھر ہوا یہ ہے کہ وہ اس کشتی میں سوار ہی نہیں ہوا. اب جب کشتی میں سوار ہی نہیں ہوا تو پار کیسے ہوگا؟ تو صدق کے ساتھ، عزم کے ساتھ جب کوئی بندہ اس جناب کی طرف کوشش کرتا ہے، اس کے دربار اقدس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے. تو رجوع جو ہے کامل عزم کے ساتھ ہوتا ہے، تذبذب کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ بندہ 50-50 پھرتا رہے، تو وہ اصل میں اس راہ پر چلا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، آپ فرماتے ہیں، اب یہ جو اس راہ کے اندر مختلف چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، ہم نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ جیسے اولاد ہے، بیویاں ہیں، کھیتی باڑی ہے، سونا چاندی ہے، تو حب الشہوات من النساء والبنین، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف رغبت ڈالی ہوئی ہے انسان کے دل کے اندر. یہ آزمائش ہے بندے کی. اب حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں عمل مبارک کیا تھا؟ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوتی تو فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کو اپنے ہاتھ پہ رکھتا اور اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہتا تھا کہ یہ مرنے والا ہے، یعنی ایک دن اس نے مر جانا ہے، اس کی زندگی دائمی اور ہمیشہ کی نہیں ہے. اور یہ کہہ کر میں اسے اپنے دل سے نکال دیتا، کیونکہ اس دل میں حی و باقی کی محبت ہے کہ جس کی ذات کو فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو اب حالت یہ ہوتی کہ یہ بھی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کی جو آزمائشیں ہیں اور امتحانات ہیں وہ اس کے دربار سے کس طرح لیے جاتے ہیں. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد پاک جو آپ کی ظاہری یاد کے اندر جن کا وصال ہوا ہے، وہ اکثر شہزادوں اور شہزادیوں کا وصال جب حضور غوث العالمین واعظ فرما رہے ہوتے تھے اس محفل کے دوران ہوا ہے. غور کیا آپ نے اس بات پر؟ یعنی جب سرکار اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں سید عالم علیہ السلام کی طرف سے جو انہیں تفویض ہوئی ہے وہ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کی، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کی، اور یہ ہم آپ کو ذکر کر چکے ہیں کہ 3 ہفتے میں محفلیں ہوتی تھیں آپ کی، اور بڑی بزم میں 70 ہزار افراد موجود ہوتے تھے. تو دوران واعظ آپ کے بیٹے یا بیٹیوں کا اکثر وصال ہوا ہے، یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے. لیکن حضور غوث پاک واعظ نہیں چھوڑتے تھے. ایسا نہیں ہوا کہ وہ ڈیوٹی جاری ہے تو بیٹے اور بیٹی کے انتقال کی دیکھیں دل پر اس کا اثر تو ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اولاد کی محبت نہیں ہے یا وہ فوت ہو گئی ہے تو اب اس کا کوئی غم نہیں ہوگا. لیکن چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ وابستہ کہاں پر ہے اور فنا والی چیز کون سی ہے اور بقا والی چیز کون سی ہے. تو دوران واعظ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ بچے کا یا صاحبزادی کو عورتیں غسل دیتی، گھر کے جو فیملی ممبران بیویاں ہوتی تھیں، اور صاحبزادوں میں سے کو وصال فرما جاتا تو ان کو غسل دیا جاتا، کفن پہنا کر حضور کی بزم میں ان کا جنازہ لایا جاتا اور اسی محفل میں پھر ان کا جنازہ پڑھایا جاتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. یعنی ہم تو انہی باتوں میں ہمارا معاشرہ الجھا ہے، یہ 11ویں شریف کیا ہے، یہ گھر گھر ان کا تذکرہ کیا ہے، یا جیسے اب یہ کہتے ہیں یہ جلوس غوثیہ کیا ہے. بھائی جی اس کے پیچھے آپ مجاہدین تو دیکھیں، یہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا ظہور ہے کہ غوث العالمین کی ذات والا صفات وہ ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی سے نہیں ہٹتے بلکہ اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں. اور حالت و کیفیت یہ ہے کہ صاحبزادے اور صاحبزادی، ایک بار ایسا ہوا کہ میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت جن کی برکت سے ہمیں نسبت غوثیہ نصیب ہوئی، حضور سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے. تو اس دوران خبر آئی کہ حضرت صاحب کی صاحبزادی محترمہ وہ ان کا وصال ہو گیا ہے. تو حضرت صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ جو ایک ہوکا ہوتا ہے نا جی اولاد کی جدائی کا،
تو وہ پیدا ہوا اور آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، اور زبان پر ایک ہی چیز تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فرما کر رسول نے فرمایا چلو آگے حدیث پڑھو۔ دیکھیں آپ، مطلب اس ڈگر اور اس نگر میں چلے ہوئے لوگوں کی ادائیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ وہ محلے میں ہی آستانہ شریف جو ہمارے صاحب سرکار کا ہے، بالکل اس کے بازو میں گلی میں ہمارے جن کا بی بی محترمہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کا گھر تھا۔ تو یہ نہیں ہے اٹھو بھاگو چلیں وہاں گھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں، انا للہ پڑھا، اور پھر کیا ہوا جناب؟ واز شروع ہے، حدیث پاک شروع ہے، طلباء کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ منظر بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے شیخ کریم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے، لیکن وہ بڑے بھائی بھی تھے اور ہمارے حضرت صاحب کے مرید بھی تھے، یعنی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا مرید ہے۔ یہ ہم نے یہ منظر بھی اپنے شیخ کی بارگاہ میں دیکھا ہے۔ تو ہم انہیں تایا جی کہتے تھے۔ تو وہ جناب یہ بسا اوقات لطف پانے کو بھی ان سے سوال پوچھا جاتا تھا کہ تسی حضرت صاحب نالو وڈے ہو؟ تو وہ کہتے تھے نہیں وڈے حضرت صاحب ہی نے۔ سمجھا دی بات کی؟ وہ کہتے نہیں وڈے حضرت صاحب ہی نے۔ تو یہ منظر تو جو اب میں بات بیان کر رہا ہوں یہ میرے آنکھوں دیکھا ہوا ہے، ان کا وصال ہوا۔ اب آپ دیکھیں نا، جو بھائی مرید بھی ہو، بڑا بھی ہو، اور زندگی بھر ساتھ بھی ہو، تو یہ کون سا جدائی بندے کو غم میں مبتلا نہیں کرتی۔ تو اس دن حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دن کے وقت گوجرا میں بیان فرمانا تھا، اور وہ موبائل کا دور نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب جنازے کا اعلان شام کے وقت کا تھا، تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں بھی اللہ رسول کا نام لینا ہے، لوگ جمع ہو گئے ہوں گے، تو ان کے اصالے ثواب کے لیے وہاں اللہ رسول کی ڈیوٹی دیتے ہیں، یعنی بھائی کی میت گھر پر ہے اور وہ سرکار کے دین کے فروغ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کون سا تقریریں کو پیسوں کی حفظ ہوتی تھی یا کوئی لین دین کے معاملے ہوتے تھے، وہاں تو للہیت اور خلوص تھا، اللہ رسول کی رضا تھی۔ تو یہ جناب غوث العالمین کا فیض اور برکت ہے کہ ان کے ماننے والوں میں بھی یہ کیفیات جو ہیں اور انداز جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ معاملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ مزید آپ اس پہ غور کریں، حضور سید الاسیاد فرد الافراد محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ یہ تو آپ اکثر سن چکے کہ جب آپ رخصت ہوئے ہیں گیلان سے اور والدہ مخدومہ نے گلے لگایا، ماتھا چوما اور کیا فرمایا؟ عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا امر کس پر مبنی ہے؟ آپ جس مقام مرتبے پر ہیں، اللہ نے آپ کو جو شان و شوکت عطا فرمائی ہے، اس شان و شوکت کے پیچھے وہ کون سے نیک امور ہیں کہ جو آپ کو اس مرتبہ جلیلہ پر فائز کر گئے؟ تو سرکار غوث العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس مرتبے کی بنیاد صدق پر ہے۔ کس چیز پر ہے؟ صدق پر ہے، اور فرمایا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور تیسری بات بھی قابل توجہ ہے، فرماتے ہیں حتیٰ کہ دور طالب علمی میں، یعنی جب کم سنی تھی، چھوٹی عمر تھی، تو چھوٹی عمر میں ہم سبق طلباء کے بیچ بھی اس مدرسے کے دورانیے میں بھی سرکار غوث العالمین فرماتے عبد القادر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ ہمارے دینی طلباء جو ہیں، یہ بات ہم سب کے لیے بھی، ملازمان غوث الورا کے لیے بھی اور دینی طلباء کے لیے بھی ہے کہ علم کا نور چاہیے، علم کی روح چاہیے، علم کا فیض چاہیے، علم کی برکت چاہیے۔ تو مرشد فرماتے ہیں کہ میں کدی مدرسے پڑھ دیا بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ اپنی زندگی کے اندر صدق کو ڈالا جائے۔ یہ دنیا مجبور کرتی ہے، دنیا امور دنیا بندے کو کھینچتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ بندہ جب تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، اور کسی وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے جناب کہ یہاں میری عزت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو بندہ کہتا ہے نا جی میری عزت کا مسئلہ ہے، یہ عزت جھوٹی عزت ہے۔
سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ یہ عزت سچی عزت نہیں ہے۔ اب آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، لوگ جھوٹا قرآن اٹھا لیتے ہیں گاؤں کے اندر، پنچایتوں کے اندر، وجہ انہوں نے کہا یہ جھوٹا قرآن نہ چکیا تو میری عزت نہیں رہنی۔ اب بتائیے وہ عزت ہے؟ یعنی جھوٹ پر کھڑا ہو کر بندہ قرآن اٹھا لے، جھوٹی قسمیں قرآن پاک کی کھائے، اللہ کی قسمیں کھائے، اور پھر وہ یہ کہے جناب کہ ہو میں تے اپنی عزت بچا لی چلیا، اے ان کی عزت ہوئی جی؟ کہ مطلب اللہ فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن کریم پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو تم دیکھتے یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے، یہ مالک قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو یہ مٹی کا بابا ہے جناب، یہ قرآن سر پہ اٹھا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، یہ چیز کر رہا ہے، یہ بات کوئی عزت نہیں۔ انہوں نے کہا میں اپنی عزت بچا لی ہوں، بھائی اس عزت کا کی فائدہ ہے؟ اس کاغذوں میں یعنی سرکاری کاغذوں میں جھوٹا لکھ دیا گیا۔ اب لفظ سرکاری کاغذ سمجھے آپ؟ یہ جو دائیں بائیں کرامن کاتبین ہیں، سرکاری کاغذوں میں جھوٹا لکھ دیا گیا، یہ کیڑی عزت ہوئی جی؟ اور معاشرہ، لوگوں کی عزت، لوگوں کی واہ واہ یا لوگوں کی سلامیاں، یہ کتنی مدت کی ہوتی ہیں؟ اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ اس کا دورانیہ کیا ہے؟ اس دنیا کے مزاج موسموں سے زیادہ بدلتے ہیں، لمحات سے زیادہ بدلتے ہیں۔ دیکھیے اولیاء کی تعلیمات یہی ہیں، انہوں نے قرآن حدیث سے سیکھ کر نچوڑ نکال کے آسان لفظوں میں سمجھایا ہے۔ وہ بلکہ میں آپ کو پھر مولا علی کی بات سناؤں، یعنی غوث پاک کے دادا جی کی بات، امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک نے فرمایا کچھ دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں اور کچھ آخرت کے بیٹے ہوتے ہیں، تو دنیا کا بیٹا نہ بن، آخرت کا بیٹا بن۔ سمجھائیے؟ یعنی کہ جو دنیا تیری آخرت برباد کر دے اس دنیا سے ہاتھ کھینچ لے، اس دنیا سے ہاتھ کھینچ لے۔ تو سرکار غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور یہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جھوٹ بولنا یہ امور بندہ دنیا کے معاملات جنہ دنیا دے نال بندہ ریلیٹڈ رہندا ہے نا جناب، وہ انہیں رولے چ رہندا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ تنہائی کے قائل تھے، وہ خلوت اختیار کرتے تھے کہ لوگوں سے میل جول کم ہو۔ ہاں جن لوگوں کی ڈیوٹیاں واعظ و ارشاد پر تھیں وہ مخلوق میں نکلتے، لیکن ان سے مخلوق کا دل کا رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اب حضور غوث العالمین کی ذات پاک کو دیکھیں، آپ کے ایک خلیفہ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 13 سال میں حضور غوث پاک کی جناب میں حضور کی خدمت میں حاضر رہا، میں نے 13 سال میں غوث پاک کو کبھی ناک، آپ جس ہوتا ہے نا بندے کی ناک کی رطوبت نکلی ہے ایسے ایسے صاف کر رہا ہے، یہ عمل میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ آپ کو کبھی تھوکتے دیکھا، نہ 13 سال میں دیکھا کہ غوث پاک کے جسم پہ مکھی بیٹھی ہو۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو کہتے 13 سال کی مدت میں نے ایسی کوئی بات جناب غوث العالمین کی ذات میں نہیں دیکھی۔ اور یہ بات اگلی کہتے ہیں کسی بڑے امیر کے لیے اور بادشاہ اور کسی خلیفہ کے لیے میں نے غوث پاک کو کبھی کھڑے ہوتے نہیں دیکھا، سبحان اللہ الکریم۔ اور کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے، حضور غوث پاک کو کبھی امراء، وزراء اور حکام جو ہیں، فرمایا کبھی میں نے حضور غوث پاک کو ان کے دروازے پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاں بادشاہوں کو غوث پاک کے دروازے پہ آتے دیکھا، بادشاہوں کو اس چوکھٹ پر حاضر ہوتے ہوئے جبیں سائی کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اچھا پھر نہ کبھی امراء وزراء کے محل میں گئے، نہ کبھی ان کے پرتکلف دسترخوان پر بیٹھ کر کبھی کھانا تناول کیا، بلکہ آپ اپنی مجلس مبارک میں بھی بادشاہوں کی طرح کر و فر کے ساتھ بیٹھنے کو
اللہ کے عذابوں میں سے عذاب سمجھتے تھے۔ لو جناب اب ایک بات سمجھنے کی ہے، بادشاہوں کی طرح بیٹھنے کو عذاب سمجھتے تھے، کہ یہ کون سی تھیوری ہے، یہ کون سی بات ہے؟ دیکھیے بادشاہ حضرات جو ہوتے ہیں نا جی، جب وہ درباروں میں بیٹھتے تھے، اور اب بھی بہت سارے لوگ ایسے مزاج رکھتے ہیں، تو وہ اپنے تخت اور مخصوص نشست پر بیٹھتے تو وہ کیا کرتے، ٹیک لگی ہوئی ہے اور بازو پھیلے ہوئے ہیں، جتنا کا اپنے آپ وجود کا پھیلاؤ کر سکتے ہیں وہ کرتے تھے۔ اللہ 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 اللہ، سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ادائے در ربا پہ قربان، حضور پر نور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا میں بادشاہوں کی طرح ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ یہ سرکار کا فرمان میں نے سنایا آپ کو، فرمایا میں بادشاہوں کی طرح ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، بلکہ میں اللہ رب العزت کے، اب وہاں جو لفظ ہے میں وہ لفظ حضور اپنے لیے فرمائیں تو فرمائیں، غلاموں کی کیا اوقات ہے، یہاں نہایت عاجزی کا لفظ فرمایا کہ میں اس کے بندوں کی طرح عاجزی کی حالت میں بیٹھ کر کھانا تناول فرماتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں کا رہنے والا بندہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گور بار میں حاضر ہوا۔ عربی تھا، گاؤں کا رہنے والا، تو دربار کرم میں حاضر ہوا۔ اب وہاں تو کوئی شاہانہ نشست و برخاست تو نہ تھی، یعنی سامان و اسباب کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تو وہ سرکار سے بات کرنے لگا نا تو کانپ گیا، اس کے کندھے پھرکنے لگ گئے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوف نہ کر، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ بلے 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 جناب، فرما تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ یہ فرما کے ارشاد فرمایا میں ایک قدید تناول فرمانے والی مقدس ماں کا صاحبزادہ ہوں، ان کا شہزادہ ہوں۔ اور یہ قدید بارے کئی بار بتا چکا، یہ گوشت کو سکھا لیتے ہیں رسی میں پرو کے، اس کے پیس بنا کر پھر اسے پکایا جاتا ہے، اور یہ خوراک جو ہے متوسط گھرانوں کی ہے۔ جو امراء ہیں وہ تو جناب چاہے تازہ ہرن گرا لیں، اور چاہے بکرے اور بھیڑے ذبح کر لیں، اور چاہے اونٹ اور گائے ذبح کر لیں، متوسط گھرانوں کی خوراک تھی۔ تو سرکار اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ہماری والدہ مخدومہ قدید تناول کرتی تھی، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ تو ایڈا ڈر ڈر کے ساڑھ نال گل کردہ پہ ہے، تو کھول کے اپنی گل کر۔ سبحان اللہ الکریم، ہر ادا ادائے دل ربا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نا سلام جو ہے، یہ سلام بھی اعلیٰ حضرت کا وظیفہ ہی ہے۔ اب ہمارے ہاں تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میں نہیں کہتا کہ کوئی اور سلام پڑھنا کوئی نجائز ہے، اعلیٰ حضرت کا سلام مقبول بارگاہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ مقبول بارگاہ ہے۔ اور پھر جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے وہ سبحان اللہ، وہ محض قال پر مبنی نہیں ہے، بلکہ کہ سراپا اقدس پہ سلامی پیش کی۔ اور ایک ربیع الاول میں ہم شرح جو ہے سلام رضا کی وہ سنا چکے ہیں، آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تو اب اعلیٰ سرکار جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب دندان اقدس کی بات ہو رہی ہے، جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ہاں جی، جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا یہ کرتے کرتے اینڈ کیا کرتے، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود۔ سراپا اقدس پہ اداؤں پر سلامیاں بھیجی، مسکراہٹ پہ سلام، چلنے پہ سلام، بیٹھنے پہ سلام، اٹھنے پہ سلام، ہاں جی۔ اور پھر اینڈ پھر قلم تے رکدا ہی ہے نا جناب، کیوں کہ الفاظ ختم ہوتے ہیں، ذات پاک کے اوصاف ختم نہیں ہوتے۔ اور یہی عیب تناہی ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے،
تو الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ کہ یہ تو میرے سامنے نا جن اداؤں پہ سلامیاں دے دی ہیں، تو جڑیاں نہیں بھی سامنے حضور دی ہر ادا تے ہی سلام ہے، ہر ادائے دلربا پہ سلام ہے۔ تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہوں کی طرح نہیں بیٹھ کے تناول فرماتے تھے۔ اب سوال ہوا اعلیٰ سرکار سے ایک ہاتھ سے روٹی توڑ کے کھا سکتے ہیں؟ تو فرمایا مشائخ کہتے ہیں یہ متکبرین کا طریقہ ہے، یعنی دوجا ہاتھ نہیں لانا، ایک ہاتھ نہ لی، اور اگر مجبوری ہو حرج نہیں، اور اگر تکبر نہ ہو تب بھی حرج نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر یہ ہے کہ جناب میں نے دوسرا ہاتھ، اور پھر اللہ والے کس طرح کھاتے تھے، ایک کانچ روٹی پھاڑ لے، برکی توڑی، یہ انتہائی عاجزی کا انداز ہے، انتہائی عاجزی کا انداز ہے، انتہائی عاجزی کا انداز ہے۔ تو جو رزق کے لیے بھی بیٹھے جناب، وہ شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدنا شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے، تو ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہ گدا بچھا ہوا تھا، گدا، تو اب ظاہری بات ہے گدا بچھا ہو تو وہ زمین سے کچھ انچ نشست اوپر ہوگی، اتنے میں دسترخوان بچھ گیا اور کھانا لا کے کو پہلی ایک دو چیز رکھی تو حضور مفتی اعظم اس سے نیچے اترے، فرما رزق ہے، رزق ہے، اس کا ادب چاہیے۔ یہ باتیں ہم سے نہ چھن گئی ہیں، یہ باتیں ہم سے کہیں کھو گئی ہیں، اور مشائخ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ چارپائی پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے، یہ میں آپ کو بزرگوں کے آداب بتا رہا ہوں کہ چارپائی پہ اگر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو تو روٹی سرانے والے پاس سے رکھ کے کھا، سمجھائی؟ اب اس کا ریزن کیا ہے؟ یعنی مشائخ جو ہیں یہ کوئی جو اس راست پر گزرتا نہیں ہے نا جی، اسے اس پہ تبصرے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ کہاں سے لاتے ہیں وہ باتیں؟ یہ وہ کہیں دور نہیں جاتے، ان کی نظر میں صرف حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم آستان عرش نشان پہ رونق افروز ہوئے تو دہلیز پر روٹی کا خشک ٹکڑا ملاحظہ فرمایا، تو جانے جانا علیہ السلام نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، اس کو جھاڑا اور خود تناول فرمایا، اور ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما، عائشہ روٹی کا احترام کرو، یہ جس قوم سے روٹھ کر جاتی ہے واپس نہیں آتی۔ اور امام غزالی نے لباب الاحیاء کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ روٹی کی تعظیم کرو، اکرام کرو، تو یہ بزرگوں نے وہاں سے بات لی، انہوں نے کہا پیران نہیں رکھنی، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے وہ پیندہ والے پاس سے رکھ بھی لئی چابی تو گناہگار نہیں ہے، یہ فتویٰ نہیں کہ وہ گناہگار ہے، گل ہے ادب دی، ٹھیک ہے جناب؟ تے ادب ہو گوڑے جنہ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، اتنی خیر ہوگی اتنی برکت ہوگی۔ یہ جھکاؤ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جیسے جیسے پھل لگتا جائے گا تے جتنے پھل نہیں لگا انہیں سرو منگو آکڑیاں رہنا ہے، نہ کسے نو چھان تے نہ کسے نو پھل۔ تو کیا بات ہے جناب، مرشد کی بات سنا رہے تھے کہ مرشد نے کبھی نہ بادشاہوں کے دروازے پہ تشریف لے گئے اور نہ ہی کر و فر کے ساتھ وہ جیسے دسترخوان ان کے ہوتے ہیں حضور اس پر کبھی رونق افروز ہوئے۔ اچھا، اب کوئی مسکین بندہ آ رہا ہے، کوئی فقراء میں سے آ رہا ہے، کوئی اس قسم کا آ رہا ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ بعض اہل اللہ ہوتے تھے کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ کمال شفقت فرماتے، گلے لگاتے، ساتھ بٹھاتے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب پتہ چلتا کہ کوئی بادشاہ آ رہا ہے یا وزیر آ رہا ہے تو حضور اٹھ کر گھر تشریف لے جاتے۔ کوئی غلطی سمجھ آئی؟ اٹھ کر کیا ہوتا؟ گھر تشریف لے جاتے، اور جب وہ آ کے بیٹھ جاتا تو پھر حضور غوث پاک تشریف لاتے۔ فرماتے ہمارے دنیا کے لیے دنیا کی وجہ سے کہ دنیا کے عہدے کی وجہ سے اس کی تعظیم نہیں کرتے۔ دیکھیے جناب، ایک انسانیت، مسلمان
احترام مسلم، احترام مسلم جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی دولت ہے اور وہ ہر ایک پر لازم ہے۔ لیکن احترام مسلم کی روح کیا ہے کہ اس میں گورے اور کالے کا فرق نہیں ہے، عربی اور اجمی کا فرق، اور اس میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے۔ جب ہم اس میں فرق لائیں گے تو پھر وہ فرق انسانیت کی وجہ کا نہیں ہوا، وہ فرق پیسے کی وجہ سے ہوا، وہ عہدے کی وجہ سے ہوا۔ اسے جناب اسی تے بڑی عزت عاجز بندے، وہ عاجز بندہ ہے تے وہ جڑا بندہ چھاپڑی لاندا ہے وہ تے جناب نہیں کدی اس عزت نال ملے۔ سمجھائی؟ احترام مسلم اور چیز ہے، لیکن دنیا کے عہدے اور اس اسباب کو اور ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے ایسا کرنا یہ احترام مسلم کے اندر شامل نہیں ہے۔ اور پھر جب بندے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندر لالچ ہوتا ہے، اندر جب تما پیدا ہو جاتی ہے نا، انہوں نے کہا جی میں بڑے بندے اج بڑا، ساری زندگی پاپڑ بیل بیل کے بندے بیچارے مر جاندے۔ کس لیے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم ذرا ہائی لیول کی سوسائٹی میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اور اسی سے یہ پہلے تو وہ پھر کوئی کیمرے والا ہو، ریل شیل کے پیسے بھرنے پڑتے تھے، تو اب ہر جیب کے اندر موبائل ہے، اگلے بندے دا منہ اور پاسے ہوندا ہے تو نال ایویں ٹک ٹک کر کے فوٹو چڑھا دینی کہ میری فلانے نہ، وہ تیرے حال تو دا منہ ہی نہیں سیدھا، ایک بندے دا منہ بھی تیرے حال سیدھا نہیں تو دے نال فوٹو تے فخر کردا ہے تے مالک والی سیدھا ہو جا۔ کیوں جی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلت دے، اس کے قبضہ اختیار کے اندر ہے۔ کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، طور تے ہے نا کہ دادا صاحب گئے تو انہوں نے کہا بھائی پہلے وضو کر لیے، سواد آیا نا جی، انہوں نے کہا جی وضو کر لیے، تے پوڑیاں چڑھے، انہوں نے کہا ہو ٹوپی میری گڈی چ رہ گیا، دمی یار رومال دمی، ننگے سر نہیں جانا۔ یہ ٹور ہے کہ نہیں؟ یہ ہے پرسنالٹی، یہ ہے شان و شوکت۔ اللہ تعالیٰ سمجھ ادا فرمائے کہ میں آپ کے ساتھ میں پہ گفتگو ہوں تو میں شعور کی 32 سالہ زندگی گزار چکا ہوں۔ میں اس کو 32 سال اس لیے گنتا ہوں کہ مجھے 32 سال ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو 32 سال میں کو تھوڑا کچھ نہیں دیکھا، بہت کچھ دیکھا ہے، سمجھ آئیے؟ تو یہی بات ہے کہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں، مکڑی کے جالے ہیں، پانی کے بلبلے ہیں، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا۔ ہاں، اصل جو چیز ہے نا وہ حضور کی ذات پاک ہے، اس ذات پاک کے ساتھ بندہ جڑ جائے اور دل سے جڑ جائے تو پھر وہ جواب شکوہ میں اقبال رحمان کے در کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اقبال نے شکوے کیے نا رب سے، شکوہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ شکوے ہوئے، پھر جواب شکوہ آیا، اور جواب شکوہ اقبال ترجمانی کر رہا ہے کہ یہ ادھر سے آیا، ایک تخیل ہوتا ہے نا شاعر کا بھی۔ اقبال کہتے ہیں یہ جواب مجھے ادھر سے آیا، انہیں آکھا بہمی بہتیاں گلاں نہ کر، او تسی نہیں سی جنہاں نے قرآن نو جبینہ نال سجایا ہے تے کعبے نو تے قرآن نو سینے نال لایا تے گھوڑے دریاواں وچ سٹ دیتے، انہیں آکھا تم گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، تم لوگ تو صرف گپی شپی ہو، کو موقع لب گیا تے نعرے مار دیتے ہیں چک چک کے ہاتھ، جدوں کو کام دا ویلا آیا تے نیڑے بھی نہیں لگنا۔ تم گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، وہ جن کی تم باتیں کر رہے ہو وہ آبا تو تمہارے ہیں، پر تمہارے پاس ان کی کون سی چیز ہے؟ کیا سمجھ آئی؟ تمہارے پاس کون سی چیز ہے؟ تو پھر یہ کہ اقبال نے شکوے کے اندر کہا کہ اب تو مندروں میں بت بھی مسلمانوں کی تذلیل پہ خوش ہوتے ہیں، اور بت جو ہیں وہ تانے مارتے ہیں کہ ہے مسلم کا بھی خدا کوئی، مسلمان دا بھی کوئی خدا ہے، مولا ہے ایک سڑا کی حال ہو گیا، کی حال ہو گیا، کی حال ہو گیا۔ تو وہ پھر اس پورے جواب شکوہ کی روح ایک شعر کے اندر ہے، اور یہ اقبال کا
پیام نہیں ہے۔ میں بار بار سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی وقت ملا تو آپ کو شکوہ بلکہ جواب شکوہ پر گفتگو سنائیں گے، کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو جواب شکوہ کا شعر ہے نا، جو اس پورے جواب شکوہ کی جان ہے، کہ یہ جو تم رونا روتے ہو کہ مسلمان کے گھر میں اب دیا بھی نہیں جل رہا اور کفار بڑی بڑی عمارتوں میں آرام کر رہے ہیں، اور بت جو ہے وہ مندروں میں تانے دیتے ہیں کہ ہے کو مسلمانہ دا خدا بھی، انہوں نے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، یہ اتنے ذلیل ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھ شاہی کوئی نہیں رہی۔ تو پھر ادھر سے جو جواب آیا نا، اس کا خلاصہ یہ تھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم۔ کا نسخہ ایک ہی ہے، میرے حبیب سے وفا کرو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں، یہ جو لمبی لمبی سنا رہے ہو کہ ان کے پاس یہ چلا گیا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں؟ تو حالات بدل دے، نقشے بدل دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے اہل دنیا کو راضی کرتے کرتے، اور نتیجہ زیرو ہے، رزلٹ زیرو ہے۔ مالک کریم جس نے اپنے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اس جناب کی طرف بندہ متوجہ رہے، اور وہاں کا پیغام یہی ہے کہ میرے حبیب سے جڑے رہو۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، حبیب ان سے کہہ دو کہ میرے پیچھے پیچھے آتے رہو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں عطا فرمائے، ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے۔ اس راہ میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ استقامت ہے۔ سرکار غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ مدرسہ نظامیہ، یہ حضور جس مدرسے میں پڑھاتے تھے وہ دربار عالیہ کے بالکل ساتھ ہے، وہاں پر قضاء و قدر کے بارے میں کلام فرما رہے تھے۔ قضاء و قدر یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ جو بھی ہونا ہے وہ رب کی طرف سے ہونا ہے، اور اللہ رب العزت کی جو تقدیر ہے اس پر بندہ راضی رہے، راضی برضا رہے، اور کسی معاملے کے اندر وہاں سے سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اتنے میں بہت بڑا سانپ جو تھا نا وہ چھت سے گر پڑا۔ یہ دیکھتے ہی حاضرین میں سے بہت سارے لوگ بھاگ گئے، کیونکہ سانپ کی تو ویسے وحشت ہوتی ہے، چاہے زہریلا نہ بھی ہو، اور پھر وہ اس کا تو حجم بہت بڑا تھا، سائز بہت بڑا تھا، وہ بھاگ نکلے۔ آپ وہاں اسی طرح جلوہ گر رہے، وہ سانپ آپ کے گردن مبارک کے گرد بھی گھوما، اچھا لباس شریف میں بھی داخل ہوا، لیکن آپ گفتگو فرماتے رہے۔ کی خیال جی جناب؟ گفتگو فرماتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ وہاں سے اتر کر نہ سامنے زمین پر آ کے دم کے بل کھڑا ہو گیا اور آپ سے کلام کیا، آپ نے بھی اس سے کلام کیا۔ راوی جس نے اس کو روایت کیا وہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی سمجھ تو نہ سکا کہ گلاں کی ہو رہی ہیں۔ پھر جب وہ محفل ختم ہوئی تو آپ سے عرض کیا گیا حضور ماجرا کیا ہے؟ اس نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے اس سے کیا فرمایا؟ حضور غوث العالمین نے فرما قال علی اخبرت کثیر من الاولیاء، اس نے مجھے خبر دی کہ میں نے بڑے بڑے ولی آزمائے، اے کم کر کے بڑے بڑے ولی میں نے آزمائے ہیں یہ کام کر کے، فلم اور مثل ثباتک، لیکن میں تہاڈے ورگا ثابت قدم کوئی نہیں ویکھیا،
سبحان اللہ الکریم۔ سکر کے جو جوش میں ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ میں تواڈے ورگا ثابت قدم نہیں دیکھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور پھر آپ نے اس سے کیا فرمایا؟ تو فرمایا میں نے اس سے کہا گل سن میری، میں بات ہی قضاء و قدر کی کر رہا تھا جب تو مجھ پر گرا ہے، تو ایک کیڑا ہی ہے نا، میں جو اللہ رب العزت جو قادر مطلق ہے اس کی تقدیر اور اس کے غلبے کی بات کر رہا تھا، تو اس دوران مجھ پہ آیا، تو میں تو تجھے کہ کیڑے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا، تو کر کیا سکتا ہے؟ بات کی سمجھ آئی؟ یعنی کہ اس سے معلوم کیا ہوا؟ ہم اس کا نتیجہ بھی عرض کریں گے، کیونکہ یہ طوالت اسی لیے ہم نے اختیار کی ہے، تعلیمات غوثیہ۔ ہم جو کہتے ہیں وہ ہمارے اندر ہے بھی کہ نہیں، بس یہ بنیادی چیز ہے۔ اور جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کہے ہوئے کے رنگ میں خود کتنے کے رنگے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر گناہ پر دیدہ دلیری اور سینہ زوری اور سینہ چوڑا اور اس پر لیبل لگانا، اس کو تحفظ دینے کے لیے، وہ تحفظ ہوتا ہے وہ بڑا مہربان ہے جی، انہیں معاف کاری دینا ہے جی، 70 ماواں نالوں ود پیار کردہ ہے، یہ باتیں درست ہیں، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ بہت زیادہ مہربان ہے، اور وہ معاف فرمانے والا بھی ہے اور معاف فرمانے کو پسند بھی فرماتا ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، شک کی کوئی نہیں۔ پر دیکھنا یہ ہے کہ اسی کنے کو کھبے ہوئے ہیں، آیا یہ زبانی جمع خرچ ہے یا یہ بات روح تک اتری ہوئی ہے، یہ دل تک اتری ہوئی ہے؟ اس کو چیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جہاں وہ رحمان اور رحیم اور کریم ہے جل شانہ و جل سبحانہ و تعالی، وہیں وہ مہربان حفیظ ہے، واللہ خیر حافظین، اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ بالکل جی بالکل۔ اچھا منڈے ساڑھے ون ویلنگ کر دیں، موٹر سائیکل تیز کرتے ہو، یہ تو اس قدر ہوش ربا صورتحال ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنی بار اس پر بات کرتا ہوں، صرف جمعے پہ نہیں، میں باقی جلسوں میں بھی اس پہ گزارشات کرتا ہوں کہ یہ اس قدر اخلاقی پستی ہے کہ ساری زندگی اس پیو دے لگ چکوب پہ گیا ہے جنہیں تینوں جوانی تک لے آندا ہے، عید دے کپڑے بھی انہیں نویں نہیں لے، تیریاں فیساں پار کے بڑھا ہو گیا، سمجھ آئی؟ تے بڑھڑی ماں جنہیں ایک ٹائم دے فاقے بھی کٹے نے، تیرے آل ویک کے جیوندی ہے کہ بس یہ سانو پالن والا نو بڑا ہو رہا ہے، تے لعنت پہ جو ہے جو شوق ہوتے کہ جیڑی اس بڑھڑی ماں دے بچے ہوئے کانٹے بھی بکا دے کہ صاحب زیادہ صاحب کی کر دے پیسن، جناب لو شرط لائی سی بھی میں تیرے نالوں اگے لنگ جانا ہے، وہ تیرے کرن والے کام نے، ایک کو جوانی دا حسن ہے، ایک کو مردانگی دی علامت ہے۔ او بڑھڑا جڑا انتظار کردا پیا ہے کہ بس انہیں کھلو جانا ہے پیراں تے میرے لک دا کب ٹھیک ہو جانا ہے، سمجھ آئی؟ اونوں لت توڑا کے تے پھر اوتھے پی گیا منجی اوتے، اونوں اور دورا کرتا ہے، زمین چ گڑ دیتا ہے۔ اے جوانی دا کی حسن ہویا، اے کیڑی مردانگی ہوئی، ہاں جی، اے کیڑی طاقتوری اور غلبہ ہویا، اے کیڑا جناب کو بندے چ کوئی چج پونا ہویا، انتہائی گھٹیا حرکت۔ زندگی امانت ہے، صوفیہ کہتے ہیں زندگی بنان واسطے ہوندی ہے، اجاڑن واسطے نہیں ہوندی، سمجھائی؟ پھر یہ امانت ماں باپ کی بھی امانت ہے، انہاں جناب انویسٹمنٹ کیتی ہوئی ہے تیرے ہوتے، سمجھائیے نا، ساری زندگی دی جمع پونجی تینوں بنایا، کس واسطے بنایا کہ تو ان بڑھاپے چنہ دے کام آنا ہے، وہ تو کام کی آنا ہے، تو اپنا آخر دا بوجھ بھی انہاں تے پا دیتا، جب ان کا وجود حصو حرکت سے بھی دور ہو گئے۔ تو ہمارے جوانوں کو وہی بات ہے، جیسے میں شکوہ جواب شکوہ کی بات کر رہا تھا، وہ حضرت اقبال کا جو تصور ہے نا نوجوانوں کے لیے، اقبال کا تصور تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ان جوانوں سے محبت ہے جو ستاروں پہ کمان ڈالتے ہیں۔ اب آج کے جوان کو حضرت اقبال دیکھیں تو کیا دیکھیں؟
کہ آج کے نوجوانوں کو ہوا کیا ہے، حالتیں بگڑ گئی، عورتوں کی اسی شکل و شباہت کو زیادہ پسند کرنے لگے ہیں مرد ہیں، یعنی کو ماتڑ غریب کولوں دی ننگ گیا ہے، وہ کولو غلطی ہو گئی تو نے آکھا اسی کہڑے مرد ہوئے جے کولو بدلہ نہ لئیے، تو تسی مرد ہے گے کتھے ہو؟ حال علیا زنانیوں والا پسند ہے، کانوں میں کانٹے ڈال لیے، بالیاں ڈال لی، ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال لی، سمجھائیے ون ویلنگ کر رہے ہیں، وہ کیا جی کہ بیچ سے گزر جانا، دیکھو جناب ہا 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 کا کر کے، تو پھر جدو اتھے ڈگنا ہے تھلے تو پھر کہنا آئے ابا میں نے بچالا، آئے امی بچالا، یہ مردانگی ہے؟ یہ کوئی مردانگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اشد ضرورت ہے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو ہی یہ سبق پڑھائے جائیں، مدرسوں میں بھی، اسکولوں میں بھی، کہ یہ جتنے حادثات روز ہو رہے ہیں، اب یہ کیا رکشے والے، کیا بسوں والے، کیا ٹرکوں والے، اب یار دیکھیں تھوڑے دن پہلے گوجرے میں 3 سگے بھائی، ان کی تو تصویر نہیں دیکھوتی، ابھی 3-4 دن پہلے سمندری میں کوئی یہی 16 سے 17 سال کا لڑکا، وہی تیز رفتاری میں وہ جناب ٹرالا جا رہا تھا، اس کی نکر میں جا کے لگا، گرتے ہی ختم۔ اچھا وہ وجود وچ ہے بھی ککھ نہیں کہ ماڑی موٹی کو سٹ بھی سہ لین، بس وہ ہے نہیں، وہ شوخی شاخی یہ چیز آ گئی، یہ چھین لی گئی ہے ہم سے، اصل چیز ہم سے چھین لی گئی ہے، اور یا ہم نے خود گنوا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ وہ خیر حافظین، سب سے بہتر بات فرمائے۔ ہن ون ویلنگ کرنے والا نالے آیت پڑھے، وہ کچھ نہیں ہوندا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ہتھاں نال اپنے آپ نو ہلاک نہ کر۔ یہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت کا سوکھا ترجمہ سنایا، فرما اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، یہ مالک فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو زبان پر ہے نا، اصل چیز یہ لیبل سٹیکر لگ رہا ہے، لیکن اندر وہ چیز نہیں ہے، اندر وہ چیز۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ جمع فرمائی، جب میں نے مدتوں پہلے پہلی بار پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ، حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہاں آپ ایک حدیث بیان فرمائی کہ جو بندہ رات کے وقت ویرانے میں قیام کرے اور وہاں اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ کیا سمجھ آئی؟ اور فرمایا کہ جو بندہ کسی خبتی کے ساتھ، کسی مطلب کہ جس کو شعور نہیں ہے، کوئی پاگل نما بندہ، اس کے ساتھ کوئی بندہ سودا کرتا ہے یا کاروباری معاملہ کرتا ہے، اور پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ میرے پیسے لے کے نس گیا، یہ میں اگلے لفظ تشریحی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، تو فرما اللہ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کو شعور نہیں دیا تھا کہ تو کہہ دینا سودا کردہ پہ ہیں۔ آئی سمجھ بات میں؟ یعنی کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، تینوں بھی تو اس دماغ ایڈا بڑا دیتا ہے، تو فرما اس دماغ کو استعمال کر، اور جہاں سمجھ نہیں آتی، جہاں سمجھ نہیں آتی تو وہاں رولز فراہم کر دیے، انہوں نے کہا اللہ سے استخارہ کر۔ کیا کر؟ جہاں سمجھ نہیں آتی وہاں کیا کر؟ استخارہ کر۔ انہوں نے کہا اللہ سے عرض کر کے یا اللہ معاملہ میں سمجھ نہیں آنا تو میں دس دے۔ ایڈا سونا رابطہ کرایا ہے، غور کریں اس بات پہ۔ ہم تو پھر ہی کہیں اور رہے بھائی جی، لوکی کہندے نا کنارے تے ایسی تے کنارے تے بھی نہ آئے۔ فرما رب سے رابطہ کر، اس سے کانٹیکٹ کر، گلاں سیاں توڑیاں کیتیاں ہوئیاں نے اگے، استخارہ کر، 1 دن کر، 2 دن کر، 3 دن کر، پھر جڑا ادھروں جواب آ جائے اس کے مطابق اختیار۔ فرمایا مشورہ کرنے والا رسوا نہیں ہوتا اور استخارہ کرنے والا کام میں خطا نہیں کھاتا۔ یہ میں نے ایک حدیث کا خلاصہ مفہوم پیش کیا ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا میں نے ایک فرمان پڑھا تھا البدایہ والنہایہ میں، وہ فرماتے تھے اگر ایک کام تینوں 3 واری روڑا بن گیا ہے نا تو 4تھی واری نہ کر۔ حضرت فاروق اعظم بھی تو وہ ہے نا کہ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے
اور میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے دل پہ اللہ الہام کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ خود، اچھا ادھر کیا فرمایا، جنگل بیابان میں ہے اور جان بوجھ کر خرابات میں، اجاڑوں میں وہ سٹے کر رہا ہے، اور اس کے پاس مال ہے۔ وہ جناب انہوں لوٹ کے لے گئے۔ پھر وہ سویرے کے اندر یا اللہ فرما اللہ بندہ تیری دعا سے قبول نہیں کرتا، عقل بھی دیتی ہے کہ آپ ہی چوراں نو سامان چوک کے نہیں پھڑائی دا بھی میرے کو سامان ہے تے آ کے لوٹ لو، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ دھڑلے اور دلیری سے گناہ کرے، بلکہ وہ اس شرم میں ہی ڈوبا رہے کہ وہ معاف کری جاندہ ہے۔ سویرے 9 بجے دی گل پھر معاف کر دیتی، 10 بجے پھر معافی دے دیتی، 11 بجے پھر معافی دے دیتی، رات سون تو پہلے انہوں نے کہا کنی دفعہ ہو گیا، انہوں نے کہا پھر معافی دے دیتی، انہوں نے کہا بندہ شرم چ ڈوب جاندہ ہے کہ وہ تسلسل سے معافی دے رہا ہے، تو میں دی نافر میری توبہ۔ سنا نہیں آپ نے ڈاکوؤں کے سردار نے غوث پاک کے جملے سن کے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تو میرے نہ جھوٹ بھی تو بول سکتے، فرمایا 40 روپیہ پیچھے مان الوا دے نہیں ٹوٹ دے۔ کیا آئی سمجھ جناب؟ رویا نا جناب، رویا ہے، اور پھر غوث پاک کی زبان غوث پاک کی زبان ہے۔ حضور کے صاحبزادے فرماواز کو، وہ بہت بڑے مفسر تھے، قرآن پاک پہ ان کو گہرا، ظاہری بات ہے پھر شہزادے غوث پاک کے ہیں، علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو واز کی محفل سجدی فرما تو بیان کر، انہوں نے خوب قرآن کی آیت، اس کی تفسیر اور پورے علمی نکات بیان کیے، لیکن مجمع ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تو آگے حضور کی جناب میں عرض کی حضور سارے ہی اللہ دسا ہیں، علم دے سارے نسخے دسے نے، لیا جلیا کوئی نہیں۔ فرما چلو میرے ساتھ جی۔ سردار اولیاء ممبر پہ رونق افروز ہوئے، اور رونق افروز ہو کے فرمایا کہ ہمارا روزہ تھا اور صاحبزادے کا نام لیا، اس کی والدہ نے ہمارے لیے نا 2 انڈے بنائے اور وہ انڈے مٹی کے برتن میں رکھ دیے، تو بلی گزری، اور جب بلی گزری نا تو اس کا پیر لگ گیا اس مٹی کے برتن کو، تو وہ پانڈا ٹہ پیا، تو وہ برتن بھی ٹوٹ گیا اور انڈے بھی گر گئے۔ اینی گل کی تھی تو مجھ میں چیخاں، نہیں سمجھ آئی، چیخو پکار۔ محبوب سبحانی ممبر سے نیچے اترے، عرض کی حضور ایک کڑی گل ہوئی؟ فرمایا تو لوکاں نال گل کرنا ہے تے میں لوکاں دے دل وچ بہ کے گل کرنا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ غور کیا آپ نے حضرات؟ غور فرمایا اس بات پہ کہ حضور محبوب سبحانی سید الاسیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک کا اثر پہ سبحان اللہ، تو ڈاکو تائب ہو گئے، اور اس نے کیا بیان کیا؟ اس نے کہا کہ یہ ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ رہا، اور میں دن رات اپنے سچے رب کی نافرمانیاں کر رہا ہوں اور عہد و پیمان کو توڑ رہا ہوں۔ تو واللہ خیر حافظین وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف ہم اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے، دوسرے کو چپ کرانے کے لیے سٹیکر لگا رہے ہیں، یا ہمارے اندر بھی کوئی چیز ہے، ہمارے اندر جو غوث پاک کے جس ارشاد سے ہم اس طرف آئے تھے کہ محبوب سبحانی غوث سمدانی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اس سے کس سے وہ جو سانپ بند کرایا تھا، اس نے کہا بڑے بڑے ولی میں اونجی ڈراتے ہیں گل کر کے، فرما اسی گل ہی قضاء و قدر دی کر رہے سی کہ ہر شے رب کے قبضہ و اختیار میں ہے، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو فرما تو ایک کیڑا ہی ہے، تو ایڈی کیڑی شے کہ تیرے کو ڈرنا ہے۔ یہ اژدہے سے حضور غوث پاک فرما رہے ہیں، اور یہ کب ملتا ہے؟ اللہ فرماتا مجھ سے ڈر، پھر میں تجھے کسی سے نہیں ڈرنے دوں گا۔ ہے اعلان کہ نہیں ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو خوف بھی کوئی نہیں اور غم بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی ٹرائی کرنی چاہیے کہ لفظوں کو دل کی طرف لے کر آیا جائے۔
دل کی طرف، اور سارا مرکز کیا ہے؟ حضرت دل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں، بلکہ اپنے دل سے معاملات جو ہیں وہ ذات صمدیت کی طرف اس کو لے کر چلنا چاہیے۔ آئیے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار بغداد کی سیرت کا ایک بڑا حسین پہلو سید ابو الفتح ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے قاری قرآن تھے بغداد کے، بڑی حسین تلاوت کرتے تھے۔ مرشد نے ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ مجھے قرآن سنا۔ آج کی اختتامی پوائنٹ کی بات یہی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ غوث العالمین نے ان کو کیا فرمایا کہ مجھے قرآن سنا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان میں بہترین قاری قرآن حضرت ابی ابن کعب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور ان سے فرماتے تھے ابی مجھے قرآن سنا، تو وہ اس جناب میں عرض گزار ہوئے حضور تہاڈی ذات پاک تے نازل ہویا، حضور میں کون ہونا تانوں سناواں؟ نہیں فرمایا میں نے میرے رب آکھیا کہ ابی کولو قرآن سنو۔ ہاں جی، تو دیکھیں جناب کتنی بڑی آنرشپ ہے، کتنا سٹینڈرڈ ہے، کتنا معیار ہے، کتنی پرسنالٹی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رو پڑے اور رو کے عرض کیا حضور رب نے فرمایا ہے۔ وہ پہلے تو اسی میں گم تھے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن سنا، ذات پاک پہ قرآن نازل ہوا ہے اور ہم نے اسی زبان حق ترجمان سے سنا ہے۔ تو فرمایا رب میرے فرمایا کہ کولو قرآن سن۔ عرض کی حضور رب نے فرمایا ہے۔ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، چڑھ گئے۔ اور یہاں غوث العالمین کی ذات پاک ہے، تو آپ سید ابو الفتح ہاشمی علیہ رحمت کو بلاتے ہو، فرماتے ہیں میں نے قرآن سنا۔ اور غوث پاک کے دادا جی کیا کہتے ہیں؟ مولا کائنات شیر خدا، کہ جب میرا دل چاہتا ہے نا کہ رب میرے نال گلاں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ آپ دیکھتے جائیے، اس تسلسل کو دیکھیں، اس ربط کو دیکھیں۔ یہ چیزیں ہمارے وہ دائرے سے مائنس ہوئی ہیں، اور اس کی جگہ بہت ساری فضول چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ قرآن سنا مجھے، حدیث پاک میں فرمایا قرآن شریف کو اپنی حسین آوازوں سے زینت دو۔ اپنی آوازوں سے زینت دو۔ زینت کیا مطلب؟ قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھو۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو دردناک لہجے میں پڑھو۔ یہ جو ہمارے ہاں موسیقی کے رسیہ ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں جناب فلم ڈرامہ دیکھو تو وقت چنگا لگ جاندہ جی، ٹینشن تھوڑی دور ہو جاندی ہے۔ کبھی اپنے لہجوں کا درد قرآن شریف کے حسین کلمات کی صورت میں ادا کر کے بندہ دیکھے، اسے دنیا کے کسی کلام میں لطف ہی نہیں آئے گا جو کلام رحمانی کے اندر لطف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑا لمبا واقعہ اب سنانے کا وقت نہیں ہے۔ تو وہ حج سے واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا میں نے دور سے دیکھا جیسے کوئی کالی سی چیز پڑی ہوئی ہے۔ تو جب میں قریب گیا تو وہ ایک بی بی تھی، تو میں نے اس سے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا تم کدھر سے آئی ہو؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی جس سے پتہ چلا حج سے آئی ہے۔ تو میں کہا تو جانا کہ وہ قافلے نالوں وچھڑ گئی، تو جانا کی تھے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو فرمانے میں سمجھ گیا کہ انہیں فلسطین جانا ہے۔ غلطی سمجھ آئیے؟ بڑیاں ساریاں گلاں ہوئیاں، بالآخر وہ قافلے کے قریب پہنچ گئے جس قافلے سے بی بی بچھڑی تھی۔ تو
انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بھی جو پوچھا نا تمہارے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، تو اس نے اس پہ بھی آیتیں پڑھی. یہ کس دن آپ کو پورا واقعہ سنائیں گے، آج ٹائم نہیں ہے. اس پر بھی اس نے آیتیں پڑھی کہ جس سے ثابت ہوتا تھا اس کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں. اب وہ جب قافلے کے قریب پہنچ گئے تو فرمانے لگے اللہ کی بندی کو منڈیاں دے نا تے 10 پہ انہوں آواز داواں تے وہ آ جان. اس نے پھر وہ آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے بیٹوں کا نام ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ہے. وہ اس کو بلایا ہے. المختصر یہ بابے ہونی کہندے نے کہ میں انہوں نے منڈیاں نو پوچھا گل کی، انہوں نے کہا میں ساڈی ماں نو 25 سال ہو گئے نے، یہ اللہ سے ڈرتی ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی فضول بات نہ نکلے جو میرے نامہ اعمال کا حصہ بن جائے. زیادہ خاموش رہتی ہیں تو جے کوئی گل کرنی ہوندی ہے تو قرآن دی او آیت پڑھ دیاں نے جو سمجھ آ جاندی ہے بھی انہوں نے ہن آکھیا کی ہے. کیا سمجھے آپ؟ ایسے لوگ گزرے دنیا میں، ہم کہاں ہیں؟ اسی ہن ایتھے آ کے تانوں جنت دے لمبے لمبے لالچ نہ دئیے تسی مسیتے نہ آؤ. اینے ہزار اینے سو اینیاں نیکیاں لب دیاں نے، پھر جناب کسے کام چ تسی آؤ. تسی سے مراد میں صرف آپ سے گفتگو نہیں کر رہا. جب تک یہ بات نہ کر لی جائے کہ 10 روپیے دیتے تو پھر جناب 70 بلاواں بھی ٹلنیاں نے، کو 370 رحمتاں بھی آنیاں نے، دکان بھی سویرے چنگی طرح چمکے گی. صوفیہ آندے نو تاجنا والی عبادت نہ کریا کر، نچوڑ کٹ دیندے نے بابے، کمال کرتے. انہوں نے کہا تاجر نہ بن، رب دا بندہ بن. اجر و ثواب بھی وہی دیتا ہے، اجر و ثواب بھی وہ دیتا، مولوی نہیں دیتا. اجر و ثواب تو رب کی جناب سے ہے، وہ مہربان ہے. تے یہ بھی وہ دی کریمی ہے نا، بناوے بھی آپ، کھلاوے بھی آپ، پلاوے بھی آپ، رکھے بھی اپنی زمین تے، پان نو بھی وہی دوے، ساں بھی سٹورے، شفا بھی دوے، صحت بھی دوے، تندرستی بھی دوے. تو پھر بھی آکھے چل آ جایا کر، فجر ویلے آ جایا کر، پھر تو کم کر لیا کر، پھر زور ویلے ساڈے کول آ جایا کر. زور پڑھ کے ٹریا 2-2.5 گھنٹے ہو گئے، انہاں کہا آ جا ہن بتھیرا رول لیا بازار چ، کو آ ساڈے کول بھی بہ. کیا سمجھتے ہیں یہ؟ بسم اللہ. یہ جو تصور ہے، یہ جو تصور ہے، یہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے. بابے رومی نے تو اس پہ بھی نچوڑ نکالا. انہوں نے کہا وہ ہم گھبراتے ہیں کہ یہ کیا بلاوا آ گیا، عشق والے تو ونجی چاہ چڑھ جاندے نے، وہ بیٹھے ہی کارنے. اسی لیے حدیث میں فرمایا جو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے نماز میں بیٹھا ہے. نماز پڑھ کے جناب سر سٹ کے بیٹھے نے، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، کان لگے ہوئے. انہوں نے کہا جی کی گل ہے؟ انہوں نے کہا کی پتہ کروں آواز آ جائے، پھر ایک دفعہ ساتھ لے. سمجھ آئی؟ اور سرکار سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، داتا صاحب جن کو ولیوں کا یوسف کہتے ہیں، نہیں سمجھ آئی جناب؟ اب سے کیا کہیں؟ بزم اولیاء کا یوسف ہے سیدنا عبداللہ بن مبارک. علم میں بھی کمال، علم میں بھی کمال، مرتبے میں بھی کمال، اور حسن و جمال تو سبحان اللہ. اس لیے ان کو بزم اولیاء کا یوسف کہتے ہیں. کیا ہوا جناب؟ یہ عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو ایک عورت کو بالا خانے پر دیکھا، کھڑکی کہہ لو، ونڈو کہہ لو، تو وہ لڑکی ان کو دیکھنے لگ گئی، یہ اس کو دیکھنے لگ گئے. یہ ان کی توبہ کی ابتدا کا واقعہ ہے. جوانی تھی، ساری رات صرف دیکھتے رہے ایک دوسرے کو، اور اتنے میں مسجد سے پھر آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو تھوڑا سر کو ہلایا کہ میں کو مغرب پڑھ کے ٹرے ہیں یا بڑی عشاء ہے تو ہونے ہی پیچھے تھی کیڑی نماز دا وقت آ گیا ہے. مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم. بس جناب اے گل جڑی سی نا وہ پلٹا کھلا گئی. روئے پھر، اور پھر اپنے آپ کو کوسنے لگ گئے. انہیں کہو امام قرات لبی کر دے تے تیرے کو کھلو نہیں ہوندا. ایک فانی صورت مولانا رومی کہتے ہیں مثنوی میں، انہوں نے کہا کن صورتوں سے پیار کرتا ہے؟ جو نقش ہی پانی کے اوپر بنے ہوئے ہیں. کہاں بنے ہوئے نقش؟ پانی پر. پانی نے ماڑا جہنج کرنا ہے، وہ جو نقش بنے مٹ جائیں گے.
تو کہا اس فانی صورت کے پیچھے ساری رات کھڑا رہتا، تینوں یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ پیر ہی بدل لواں، سجے تے بہتا پار پالاں، کھبے تے بہتا پار پالاں، چالو دیا رجوع کر جنے صورتاں بنائیاں نے، غفلت کو چھوڑ دو، پھر وہ ولی بنے کہ جن کا تذکرہ داتا صاحب نے کیا ہے۔ تو بات ہم کہاں پہنچے تھے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کی تلاوت سے لو لگائیں ہم سب، اپنے آپ کو تلاوت قرآن کی طرف مائل کریں۔ یہ سید ابو الفتح ہاشمی کو جناب غوث العالمین بلا کے فرماتے ہیں مجھے قرآن سنا، اور یہ وہ فرما رہے ہیں جو خود 15 سال 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھتے رہے ہیں، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سید صاحب فرماتے ہیں جب میں نے قرآن پڑھا تو غوث العالمین سن کے رونے لگ گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیفیات، وہی تسلسل ہے، حضور غوث پاک رونے لگ گئے اور رو کے فرمانے لگے خدا کی قسم میں تجھ کو اللہ سے ضرور طلب کروں گا۔ اب یہ کون سی راز کی بات ہے؟ میرے کو کوئی ایسی گل نہیں ہے، یہ ان کو انعام دے دیا، فرما میں ضرور تجھے اللہ سے طلب کروں گا۔ تو غوث پاک سرکار کو تلاوت قرآن کے ساتھ بڑی گہری محبت تھی، اور قرآن پاک کی تلاوت دلوں کا زنگ مٹاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت روح کو تازگی بخشتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہموم و غموم جو ہوتے ہیں ان کے جو جالے دل اور دماغ کے نگر میں لگے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ان سے نجات دلاتی ہے۔ تو ہم ارادہ کریں عرس غوثیہ پر بھی آپ حضرات سے عرض کیا تھا روز 11 آیتیں پڑھ لیا کریے بما ترجمے کے ساتھ، ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کنز الایمان شریف۔ آج کی ساری تقریر کا خلاصہ کیا جو ہم نے تذکرہ غوثیہ کیا؟ نمبر 1 تو یہ کہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صرف زبان نہیں بلکہ دل بھی مولا کی طرف متوجہ رہے، اور زبان اور دل ان کا باہمی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ زبان کچھ کہہ رہی ہو اور دل کی حالت کچھ اور ہو۔ اور دوسرا حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب سے یہ معلوم ہوا کہ قضاء و قدر پہ بندہ راضی رہے، اس پر بھی ہم ایک پورے 2-3 جمعے گفتگو کر چکے ہیں، تقدیر پر بھی، قضاء و قدر پر بھی، اور اودا رزلٹ حدیث میں بھی اور صوفیاء کے ارشادات میں بھی یہی ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ اور تیسری چیز حضور غوث العالمین نے جو فرمائی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ جو مرتبہ جس پر ہیں کس امر پر مبنی ہے؟ فرما صدق پر، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ جب میں مدرسے بھی پڑھتا تھا تو حضور فرماتے ہیں میں کدی ہم عمر بچیاں وچ بھی کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ تو گویا کہ محبوب سبحانی نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ صدق جو ہے وہ بندے کو بڑی اونچی منزل پر لے جاتا ہے اور وہ صفائے قلبی کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر حضور غوث العالمین کی جناب کا یہ جس پر ہم نے آخر میں بات کی ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ سرکار بغداد کا تعلق، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ آپ کا ذوق اور محبت کہ ایک قرآن تو وہ پڑھتے تھے رات کو 2 رکعتوں کے اندر، اور لیکن یہ بھی ایک ذوق ہے کہ دوسرے کو بلا کے بھی سننا۔ اور یہاں پر ہمارے ہاں محافل کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے، اور تلاوت قرآن اکثر میں نے جو دیکھتا ہوں محفلوں کو کہ ہمارے ہاں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں اختیار کیا جاتا۔ دیکھیے جب قرآن پڑھا جائے تو حکم کیا ہے کہ خود چپ رہو اور اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پاک جو مولانا صاحبان ہمارے پڑھتے ہیں تدفین کے وقت، ٹھیک ہے جی، بعد محبت کرتے ہیں، سورہ ملک بھی پڑھ دیتے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھ دیتے ہیں، آئے بھی قبرستان میں ہیں، اچھے بھلے ہنستے مسکراتے کو موت کے منہ میں چلا گیا تو اس کو اندھیری کوٹھڑی میں بھی دفن کر دیا، پھر بھی دلوں کا پتہ نہیں ہمارے حال کیا ہو گیا ہے کہ ہن بھی نہیں ہے کہ کھپ مکا دیے موبائل نو کتے گولی مار دئیے تے ہن ہے مولوی صاحب آیتاں پڑھدا پیا تے اے دھیان نال سن لئیے، سمجھ آئیے۔ اچھا محافل کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ کے ولی پھر حالات دیکھتے ہیں نا جی تو نسخے قیمتی دیتے ہیں، وہ فرماتے تھے تلاوت مختصر کی جائے،
اس کی وجہ کہ سننے والے جو ہیں وہ لمبی چوڑی پوزیشن میں موجود ہے نہیں۔ اب اس کا ایک اور سلسلہ ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے، قراء حضرات اپنے قراءت کا جو انہیں اللہ نے ملکہ بخشا ہے وہ اس انداز پر حسین لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب اس کے دوران پھر وہ نوٹوں کی نچھاور بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی تلاوت قرآن کے آداب کے منافی ہے کہ قرآن توجہ سے سنا جائے۔ تے ادوں جو دل کاری پہ آئے تو پیسے کٹ کے لیتا رکھ لو، بعد دل مکر بھی جاندہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر بعد کے اندر ان قاری صاحب کو ادب کے ساتھ پیش کیا جائے کہ تو مالک دیا کلام بڑا سونا کر کے سنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہی صورتحال ہمارے ہاں ختم شریف کی، ختموں کے اندر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے، محفلوں کے اندر بھی، کل ساتہ چیلم کے اندر بھی ختم۔ اب پریشانی کیا ہے جی؟ لنگر بننا ہے، ادھر مولوی صاحب دے کان چ کہہ دینا ختم تھوڑا جا لمبا کر دیا جی، ہوں لمبا تے وہ ہونی ہے سور کل والا تے انہی ہوئی رہنی ہے نا، ہوں یہ مطلب ہے یہ بھی دے نال کو اور شاہ بھی رلا دیو، پھر وہ سورہ ملک رل جائے گی یا سورہ یاسین شریف رل جائے گی۔ میں تانوں اگے آنا پیا کہ اپنے کو رسمی گلاں کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہو کیا رہا ہے جی؟ اوے دسترخوان ادھر نو بچھا، او پلیٹ چوک کے ادھر نو رکھ دے، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ ہمارا حال ہو کیا گیا ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جناب، اوے ویکھی اوے پلیٹ ادھر رکھ دے، اوے اینو کر دے، اوے اینو کر دے، کیا تماشا ہے؟ ہو گیا رہا انہاں کہا جی ختم شریف لینا کی ہے دے وچوں، اس سارے روڑے چوں انہاں کہا جی ثواب لینا ہے، کہ دے لیے کہ موئے ہوئے واسطے، تو جڑی شاید ثواب لبنا ہے وہ دی طبیعت بھی ہوندی پئی ہے، اس پہ تو توجہ ہی کوئی نہیں ہے، اس پہ تو حال اور دعائی پڑی ہوئی ہے۔ اور یہی حال باقی محفلوں میں ہوتا ہے، مولوی جی تسی ختم شروع کرو تو وہ لفافے آج کوئی مطلب شرینی ڈالی ہوئی ہے یا وہ چاول ڈالے ہوئے ہیں، تے اس پہ بھی وہی غلبہ ہوتا ہے۔ ہون جناب جدو ادھی رات تے بیچارے ہیں وہ چولاں دی واری آئی ہے، ٹھیک ہے جی، بھکھڑ پانے بیٹھے ہوئے نال پہ جدو پیکٹ کھول دینے دی خوشبو بھی پھیل دی ہے، سردیاں تے بہت ہی ہوندی بند مسیتاں چ، سمجھائیے، ادھر انہوں قرآن پڑھن لاتا ہے، ادھر چوڑوں دی خوشبو اٹھ گئی ہے، او اس لین چ پھردا ہے تے ادھروں جناب نظر میری جیڑی او دے آل ہے بھی کتے لین ہی نہ تھڑکا دے، سمجھائیے اور پاسے نہ ٹر جائے، تو ساری توجہ تے مولوی صاحب نے کس پاسے لایا؟ بولے بولے بولے، کوئی ایسی گل نہیں، گناہ ہو گئے نا ساڈے کولوں تے بندہ معافی مانگ لے تے اگے تو آپ ٹھیک ہو جائیے۔ مولوی صاحب نے کس کم تے لایا؟ کس کم تے؟ اس قرآن پہ لگایا جو حضور ابی ابن کعب سے کہتے ہیں میں نے قرآن سنا، اس کام پہ لگایا جس کے لیے حضور غوث العالمین بغداد کے قاری کو بلا کے کہتے ہیں میں نے قرآن سنا، اور ساتھ آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ تو تعلیمات غوثیہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو ادب سے سنا جائے۔ اللہ رسول کا فضل و کرم ہے، جہاں جہاں اپنی چلتی ہے کو احباب مہربانی کر دیتے ہیں، ظاہری بات ہے میں کو اپنی ذات کا مسئلہ تو نہیں منواتا، لیکن الحمدللہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے، آخر ہم مسلمان ہیں، شکر ہے اللہ کریم کا، کہ جہاں جہاں ہماری چلتی ہے وہاں گزارش ضرور کر دیتے ہیں کہ یار یہ چیز قرآن کے ادب کے خلاف ہے، کچھ نہیں ہون لگ گیا وجہ انتظام نو، کچھ بھی نہیں ہون لگا، ادب سے قرآن سنیں، ادب سے قرآن سنیں۔ اور اس لیے میں تو اپنے احباب سے، اور کبھی یہ جامعہ کے طلباء جو ہوتے ہیں ان کی کو تربیتی نشست میں بیٹھا ہوں تو ان سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے ماحول کے اندر مختصر قرآن پڑھا جائے، مختصر، اس لیے مختصر کہتا ہوں کہ ہم جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے اگلا تو ادب نہیں کر رہا، تو پھر کسی کو زیادہ بے ادبی کے رستے پر نہ اس کو گرایا جائے، مختصر پڑھ لیا جائے۔ پھر یہی حال ہے نا جی، قراء حضرات کو بھی چاہیے کہ تلاوت کے معاملے میں یا تو تلاوت سے پہلے مسئلہ بیان ہونا چاہیے، اور یہ نقیبوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ اعلان کرتے ہیں نا کہ کنز القراء تے نجم القراء تے فخر القراء تے نال یہ بھی دسیا کرن کہ اے جڑا قرآن پڑھنا ہے نا اے دے واسطے قرآن والے نے اے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔